تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جہاں پر جو واقعہ ہو رہا ہو، جہاں خبر بن رہی ہو، اس جگہ جاؤ۔ کشمیر جانا کوئی تقریباً 20 سال سے جا رہا ہوں۔ حریت کانفرنس جب آئی تھی، جب پہلی بس چلی تھی، جب پہلی تجارتی ٹرین چلی تھی، مجھے خیر امرتسر اور جموں کے راستے جو ہے سری نگر جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ اور آج جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ جو کہا گیا کہ اگلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی تصادم ہو سکتا ہے۔ مودی سرکار اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ کسی طرح اس علاقے میں جنگ چھیڑے، اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول ان کا ٹارگٹ ہیں، جہاں پر جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہلے ایک بورڈ ہوتا تھا، سلائڈ ہوتی تھی جو اب گر پڑی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مظفر آباد جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد آئیں گے، اور پھر 1 گھنٹے بعد پھر ہم چوکوٹی سے ہوتے ہوئے سری نگر پہنچیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت معمول کے مطابق مظفر آباد کی طرف ٹریفک رواں دواں ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک بار پھر پاکستان زندہ باد۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کشمیر سے۔ یہ ادھر سے آ رہے ہیں، کوئی خطرہ شطرہ نہیں ہے؟ کوئی بالکل بھی نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ یہ باہر کھڑے ہو کے نعرہ لگائے پاکستان کا۔ بارش ہو رہی ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ ہم تو بارڈر پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں دیکھا آپ نے جی، کہتے جی یہ نکل کے ہاں جب پاکستان زندہ باد۔ کہاں سے آئے ہو؟ یہ دیکھیے لاہور سے آئے، آپ جا رہے ہیں ادھر جناب۔ یہ دیکھیے تو آپ جو ادھر سے آ رہے ہیں تو کیا ماحول ہے وہاں؟ میں کہہ رہا ہوں زبردست انجوائے، اچھا موسم ہے، سب کو آنا چاہیے یہاں پہ، انجوائے کریں اور خوب مزیدار ہے۔ کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ نہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبردست ماحول ہے۔ یہ جو آپ جا رہے ہیں ادھر، یہ کہا نہیں جا رہا تھا کہ جی کنٹرول لائن پر جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں، دیکھ رہے ہیں آپ ٹورسٹ آنا جانا سارا اتنا بڑا خوبصورت ماحول ہے، موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے آ رہے ہیں، پنڈی سے آ رہے ہیں، بڑی عوام آ رہی ہے لاہور سے، اور بہت ہی پرامن علاقہ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے۔ مل کے ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھا آپ نے جناب، میں نے کہا تھا بارش ہلکی ہلکی فوری پڑ رہی ہے، لیکن اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ماحول بڑا خوشگوار ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا، اور یہاں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے ایک بڑا مونومنٹ ہوتا تھا، وہ گر پڑا، لکھا ہے پاکستان سے رشتہ کیا، کشمیر لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان سے۔ یہ مجاہد اول سردار ایوب خان نے یہاں پہلی گولی چلائی تھی، اور بہرحال یہ اسی راستے سے قائد اعظم محمد علی جناح بھی گزر کر جایا کرتے تھے۔ تو میں مظفر آباد کی جانب رواں دواں ہوں، لائن آف کنٹرول جاؤں گا اور دیکھوں گا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ میں نے کہا نا کہ رات کے سائے ڈھل رہے ہیں، لیکن ٹریفک معمول کے مطابق مظفر آباد سے آ رہا ہے، مظفر آباد جا رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، آپ ماشاءاللہ بڑا پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ جو کیا بھارت کی یہ جرأت ہمت ہے؟ مودی نے تو کہا ہے کہ جی ہم تو جنگ چھیڑ کے رہیں گے۔ یہ ہمیشہ مودی کی جب بھی حکومت آتی ہے، یہ اس کے ایک رویہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ پاکستان پر کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے بہانہ بنا کر وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے جو ہے وہ بہانے تراشنے کرتا ہے۔ جب بھی الیکشن آنے آتے ہیں ہندوستان میں تو مودی جو ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے پلوامہ کا جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے، بالا کوٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے جوانوں نے اور ایئر فورس نے کس طرح بہادری کے ساتھ ان کا جو ہے جواب دیا ہے، ان کے جہاز گرائے ہیں، اور جو ہے ابھینندن کو گرفتار کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو ہے ہندوستان نے اگر کوئی اس طرح کی جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے جو ہیں جوان تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہماری عوام تیار ہے، کشمیر پاکستان کی عوام تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اپنی فوج کے ساتھ، جو ہے سینہ بھی سینہ انشاءاللہ شانہ بشانہ۔ ہمارے دوست مجھے دہلی سے فون کر رہے تھے، صحافی دوست، اور جب میں ان سے یہ معلوم کر رہا تھا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کتنا خوف ہے۔ تو میں نے کہا اسلام آباد میں بیٹھ کر یا کراچی میں بیٹھ کر تو میں کیا خوف بتاؤں، ایسا کروں گا کہ حسب روایت میں خود اس کشمیر یعنی لائن آف کنٹرول کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ جو ایک تاثر تھا کہ جناب بڑا لوگوں میں خوف و ہراس ہوگا، ٹریفک بند ہو جائے گا، غالباً یہ گھنٹے بھر پہ مظفر آباد اور 2 گھنٹے پہ سری نگر، ایسا کوئی نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے جو دوست ہیں وہ دہلی میں بیٹھے ہیں، ممبئی میں بیٹھے ہیں، یا انڈیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، صافی بھائی کو یہ بتا دیں کہ یہ قوم کشمیر کے لیے، پاکستان کی کاز کے لیے اور انڈیا کو اپنا ازلی دشمن تصور کرتے ہوئے اتنی تیاری کی ہوئی بیٹھی ہے کہ ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں
कि ये जंग वाले दिन हमने कपड़े कौन से पहनने हैं, ठीक है। और इंडिया देखिए, जंग तो बहरहाल जी, हाँ। देखिए बात ये है कि हम हमारी पाक फौज जो कह रही है, हमारी हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है वो जल्द जंग मुसल्लत नहीं करेंगे, लेकिन अगर मोदी सरकार हम पे जंग मुसल्लत करती है तो पहल वो करेंगे, लेकिन फिर वो जब उसके क्लोज जो है ना, क्लोज फिर हमने करना है, फिर हमने कहाँ पे क्लोज करना है, वो टाइमिंग क्या होगी, वो कहाँ तक हमने जाना है, किस एक्सट्रीम पे हम जा सकते हैं, ये हमने decide आप एक और गौर कर रहे थे। मैं बताऊं आपको, कौम तैयार बैठी है। देखें, हम इस्लामाबाद से अभी जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, पूरी कौम को हम बता रहे हैं कि आप खुद भी देख सकते हैं किसी पे कोई खौफ नहीं है जंग से, ना तो हमारी ये कौम घबराती है ना डरती है। और देखें, हम तो ये समझते हैं कि हमारा असली दुश्मन इंडिया है, हमने कश्मीर को भी लेना है। और अब आप देखें, इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता हमारे साथ टकराना। इंडिया का देखें ना, पंजाब से उसने जब हम पे हमला करना है, खुदा न खास्ता अगर हम पे हमला करता है तो खालिस्तान ने तो हमारे साथ ही मिल जाए। अगर मैं इन्हीं के, हाँ, ये आपने सही कहा कि एक बॉर्डर कश्मीर का है, दूसरा बॉर्डर खालिस्तान का है। में क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया जनाब अभी अगर आपके साथ गुफ्तगू करता रहा तो फिर तो मैं आगे जा ही नहीं सकूंगा। मैंने आपका जो जख्रो देखा आगे मुलाकात होगी, बाद में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।